السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی خوش آمد پسند بادشاہ۔ یوں تو بادشاہ سلامت بہت اچھے اور نیک تھے، مگر ان کا وزیر ان کی ایک بات سے بہت پریشان تھا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ بادشاہ سلامت اپنی رعایا سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے ان کی بھلائی کے کاموں کے لیے اپنے خزانوں کا منہ کھول رکھا تھا۔ ملک میں چاروں طرف سکون اور اطمینان نظر آتا تھا۔ سب لوگ انتہائی خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے، مگر وزیر کو جس بات کی پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ سلامت دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتے تھے اور تعریف کرنے والے پر انعامات کی بارش کر دیتے تھے۔ ان کے دربار کے چند چرب زبان اور خوش آمدی لوگوں نے بادشاہ سلامت کی یہ کمزوری بھانپ لی تھی اور اس کمزوری کا اکثر و بیشتر فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ بادشاہ سلامت کی جھوٹی جھوٹی تعریف کرتے اور انعامات لے کر گھر کو چلتے بنتے۔ بادشاہ سلامت جب دربار میں تشریف لاتے اور لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے تو ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ جلد سے جلد ان معاملات کو نمٹا دیں تاکہ اس کے بعد شعر و شاعری اور قصیدہ گوئی کا دور چلے اور درباری ان کی تعریفوں کے پل باندھیں۔ ان تعریفوں سے بادشاہ سلامت کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے پڑھنے والے نیک نیتی سے بادشاہ سلامت کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد تو محض قیمتی انعامات کا حصول ہی ہوتا تھا۔ وفادار وزیر نے ایک روز اپنی یہ پریشانی ملکہ کے سامنے رکھی۔ ملکہ خود بادشاہ سلامت کی اس بات سے تنگ تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جھوٹی تعریفوں پر اگر وہ اسی طرح ہیرے جواہرات اور اشرفیاں لٹاتے رہے تو ایک رات سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ وزیر کی بات سن کر اس نے کہا، اس سلسلے میں تو مجھے آپ ہی پر بھروسہ ہے۔ آپ بادشاہ سلامت کے وفادار ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ کی عقل مندی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ملکہ عالیہ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے یہ پتہ چلانا ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بادشاہ سلامت خوش آمد پسند ہو گئے ہیں اور انہیں کیوں اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے۔ وزیر نے کہا، جب میری ان سے شادی ہوئی تھی تو وہ تب بھی ایسے ہی تھے۔ بات بات پر اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر لوگوں کو انعام میں دے دیا کرتے تھے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ ہاروں کو بنوانے کے لیے بہت سارے کاریگروں کو بھرتی کرنا پڑا۔ مجھے تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خزانے کا پیسہ عوام کی امانت ہوتا ہے، اس طرح تو ہم امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں بادشاہ سلامت کی والدہ صاحبہ سے ملوں اور ان کو خریدوں کہ بادشاہ سلامت کی شخصیت کی اس خامی کا سبب کیا ہے۔ وزیر نے کہا، اور عین اسی وقت بادشاہ سلامت کی ماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھیں اور لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتی تھیں۔ اس نے ملکہ اور وزیر کو دیکھا تو بولی، بیٹی، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ رات کے کھانے میں کیا پکے گا تاکہ شاہی باورچی کو آگاہ کر دوں، مگر ایسا معلوم دیتا ہے کہ تم دونوں مملکت کے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے ہو۔ میں چلتی ہوں، بعد میں آ جاؤں گی۔ امی حضور، ہم آپ کا ہی تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش آ گیا ہے، آپ سے کچھ معلومات لینا تھیں۔ ملکہ نے کہا، پہلے مسئلہ تو پتہ چلے، اس کے بعد ہی معلومات دے سکوں گی۔ بادشاہ سلامت کی والدہ نے کہا، پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ ملکہ نے اسے کمرے میں رکھی کرسی پر پیش کرتے ہوئے کہا۔ جب بادشاہ سلامت کی ماں آرام سے بیٹھ گئیں تو وزیر نے بڑی تفصیل سے اس کو بادشاہ سلامت کی اس خوش آمد پسندی کی عادت کے بارے میں بتایا۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو بادشاہ سلامت کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بڑے تعصب سے بولی، اپنے بیٹے کی اس عادت کی ذمہ دار میں اور اس کے ابا حضور تھے۔ یہ بات سن کر ملکہ اور وزیر دونوں چونک پڑے۔ امی حضور، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ملکہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا،
ابھی بادشاہ سلامت کی ماں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ بادشاہ سلامت کا بوڑھا باپ کھانستا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، اس بڑھاپے نے ہمیں طرح طرح کی بیماریاں لگا دی ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر ہماری سماعت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ دور ہی سے ہم سب باتیں سن لیتے ہیں۔ ہم نے تم سب کی باتیں بھی سن لی ہیں۔ ہماری بیگم بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں۔ اپنے بیٹے کو خوشامد پسند بنانے میں ہم دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ بادشاہ سلامت کی ماں کو ملکہ نے کرسی پیش کی تھی۔ اب بادشاہ سلامت کا باپ آیا تو اسے کرسی پیش کرنے کی باری وزیر کی تھی۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر اس کے قریب لایا اور بولا، تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا تو ملکہ بڑی فکر مندی سے بولی، جس انداز میں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹا رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت جلد خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ہمیں وزیر صاحب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ وزیر آگے بڑھا، کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ہاتھ باندھ کر بولا، آپ بادشاہ سلامت کے والدین ہیں۔ دونوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی اس خامی کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ پتہ تو چلے کہ کیسے۔ اگر یہ بات پتہ چل گئی تو بادشاہ سلامت کا علاج کرنا مشکل بات نہ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کے باپ نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے۔ جب ملکہ اور وزیر بیٹھ گئے تو اس نے کہنا شروع کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نوجوان تھے اور ہماری نئی نئی تاج پوشی ہوئی تھی اور ہم نئے نئے بادشاہ بنے تھے۔ ہمارے ابا حضور بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بادشاہت کا تاج ہمارے سر پر سجا دیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد ہماری شادی ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی سے ہو گئی۔ ان کا رنگ اتنا صاف تھا کہ جب پانی پیتی تھی تو پانی گردن سے گزرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت کے باپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ بادشاہ سلامت کے باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان کے حسن و جمال کا تفصیلی تذکرہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت اپنے بناؤ سنگھار میں لگی رہا کرتی تھی۔ ہم بھی کچھ کم نہیں تھے۔ ہمیں سیر سپاٹے اور شکار کا شوق تھا۔ ہم اپنے مشغلوں میں گم رہا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ ہمارا شہزادہ نہایت خوبصورت تھا۔ اس کی پیدائش پر ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، مگر نہ انہوں نے ہر وقت بننے سنورنے والی عادت چھوڑی اور نہ ہم نے اپنی سیر سپاٹے اور شکار کی۔ ہمارا شہزادہ کنیزوں اور غلاموں کے ہاتھوں میں پرورش پاتا رہا۔ وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اپنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائے اور ہم اس کو شاباش دیں اور اس کی تعریف کریں۔ مگر ہم دونوں نادان بنے، اپنی اپنی پسند کی مصروفیات میں گم تھے۔ ہمیں اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے شہزادے کی احساسات کا خیال ہی نہیں رہا۔ اس محرومی کا فائدہ ان کنیزوں اور غلاموں نے اٹھایا جن کے ذمے اس کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ وہ اس کی ہر بات کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس سے وہ خوش ہو کر اپنے کھلونے، مٹھائیاں اور بسکٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں انہیں دے دیتا۔ وہ اس کی کمزوری بھانپ گئے۔ وہ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ رفتہ رفتہ ہمارے شہزادے کی یہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی اور اس کا نتیجہ ہم سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کہانی میں اپنے ماں باپ کے لیے ایک سبق چھپا ہے، جو اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں اور ان کی کسی بات کی تعریف کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت کا بوڑھا باپ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ وزیر کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بولا، میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کی اس عادت کو ختم کروا دوں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کی اچھی باتوں پر انہیں شاباش نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں کو احساس محرومی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے برے دونوں طرح کے لوگ پڑے ہیں۔ برے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس طرح کے بچوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی ماں اور باپ نے سر جھکا لیے۔ اسی وقت ملکہ کا ننھا شہزادہ باغ میں سے کھیل کر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کسی جھاڑی کا ایک تنکا تھا اور اس نے امرود کے ایک پتے کو درمیان سے اس تنکے میں پرو رکھا تھا۔ شہزادے نے کمرے میں داخل ہو کر پہلے تو سب کو ادب سے سلام کیا، پھر بولا،
अम्मी हजूर, देखिए हमने अमरूद के पत्ते का पंखा बनाया है, ये घूमता भी है। ये कहकर उसने पत्ते पर फूंक मारी। पत्ता तेजी से घूमने लगा। मलका ये देखकर निहाल हो गई। आगे बढ़कर शहजादे को प्यार किया और बोली, हमारे शहजादे ने कितना अच्छा पंखा बनाया है, हमें भी इससे खेलने दीजिए। शहजादे ने पत्ते पर एक और फूंक मारी और बोला, आप तो बड़ी हैं अम्मी हजूर, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। ये कहकर शहजादा वहाँ से भाग गया। बादशाह सलामत की माँ ने कहा, अगर यही सलूक हमने अपने बेटे से किया होता, उसकी बातें सुना करते और उसकी तारीफ़ करते, तो वो ऐसा ना बनता जैसा बन गया है। थोड़ी देर बाद जब वज़ीर वहाँ से रुखसत होने लगा तो उसने मलका को चंद बातें बताईं और दरख्वास्त की कि वो इन पर अमल करे। मलका ने उसकी बातों को गिरह में बांध लिया। रात को जब बादशाह सलामत उसके साथ अपने कमरे में बैठे थे और नन्हा शहजादा उनके सामने खेल रहा था, तो मलका ने बड़े प्यार से कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा शरीफ और नेक शोहर नसीब हुआ है, जो शक्ल व सूरत में भी यकता है और अपने किरदार में भी अपनी राया की मोहब्बत उसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। बादशाह सलामत ने यह सुना तो खुशी से उनकी आंखें चमकने लगीं। उन्होंने अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतार कर मलका को पेश किया। इस बात का इजहार करने पर हम इसे आपकी नज़र करते हैं। मलका मुस्कुराकर बोली, जहाँ पनाह, हम इस इनाम को लेने से इनकार करते हैं। हमने आपकी तारीफ़ अपने दिल की गहराइयों से की है। हमारे खलूस और मोहब्बत की कीमत इस मामूली हार से अदा नहीं हो सकती। बादशाह सलामत ये बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ़ के गुण गाते हैं और हम उन्हें इनाम देते हैं तो वो फ़ौरन ले लेते हैं। मलका, आप तो अजीब हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि दूसरों की तारीफ़ दिखावे की है। वो ये बातें सिर्फ आपको खुश करके इनाम के लालच में करते हैं। इनके दिलों में खलूस नहीं, लालच भरा होता है। आप तो मेरे सरताज हैं। आपके बारे में मैं जो भी कहूँगी वो सच होगा। मलका की बात सुनकर बादशाह सलामत कुछ सोचने लगे। मलका ने जब लोहा गर्म देखा तो एक और चोट मारी। हमारे दादा हजूर हमारे साहब बहन भाइयों को एक नसीहत किया करते थे। वो कहते थे कि अपने माँ बाप और भाई बहनों के अलावा अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी तारीफ़ करे तो समझ लेना कि इसमें उसकी कोई गर्ज पोशीदा है। बादशाह सलामत की आंखें दोबारा किसी सोच में डूब गईं। उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अगले रोज़ दरबार शुरू होने से पहले वज़ीर बादशाह सलामत से मिलने आया। वो इन्हें एक कोने में ले गया और उनके कान में चुपके चुपके कुछ कहने लगा। उसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वज़ीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, अक्लमंद वज़ीर, तुम्हारी बात में वज़न मालूम देता है। हमें तुम्हारी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ है। दरबार शुरू हुआ। सामने तमाम उमरा, रऊसा और दूसरे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर बुराजमान थे। उनमें से हर कोई अपने जहन में वो बातें दोहरा रहा था जो उसे बादशाह सलामत की शान में कहना थी। उन्होंने अपने लिबासों में कपड़े के थैले छुपा रखे थे जिनमें वो इनाम भर भर कर ले जाते थे। ये इनाम वो बादशाह सलामत की झूठी तारीफ़ें करके बटोरते थे। दरबार की कार्रवाई देखने के लिए आज मलका भी बादशाह सलामत के बराबर में बैठी थी। वज़ीर ने उससे ख़ास तौर से दरख्वास्त की थी कि वो आज दरबार में ज़रूर आकर बैठे, बड़ा मज़ा आएगा। दरबार की कार्रवाई शुरू होने से पहले वज़ीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने सब लोगों को मुखातिब करके कहा, मुअज़्ज़ज़ साराकीन दरबार, आपको तो पता ही है कि हमारे बादशाह सलामत किस कदर राया परवर हैं। सोने के वक्त को निकाल कर वो हर वक्त उनकी फलाह व बहबूद के लिए सोचते रहते हैं। वो इस बात से भी परेशान रहते हैं कि मज़ीद कौन कौन से काम करे जिससे उनकी राया को फ़ायदा पहुँचे। वज़ीर की इतनी बात सुनकर दरबार में वाह वाह का शोर मच गया। 2-3 पुरजोश दरबारी तो कुर्सियों से भी उठ खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, हमारे हर दिल अजीज़ बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें उनके ज़ेर साया रहने की सआदत बख्शी है। उसकी इस बात पर दरबार में एक शोर सा मच गया। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मलका ये मंज़र बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। इतने बहुत से खुशामदी उसने एक जगह पहले कभी नहीं देखे थे। वज़ीर ने कहा, अब आगे सुनिए, ये बात बहुत खुशी की है।
کہ دربار میں موجود سب لوگ دولت مند اور خوشحال ہیں۔ بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو بھی ان کی شان میں قصیدہ پڑھے گا، نظم یا غزل سنائے گا یا نثر میں ان کی تعریف کرے گا، اس کے ساتھ اسے 100 اشرفیاں بھی دینا پڑے گی۔ ان اشرفیوں کو شاہی خزانے میں شامل کر کے ان سے غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جائے گی۔ غریب اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کروائی جائیں گی۔ بے گھر لوگوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جہاں ہم اپنے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کو خراج تحسین پیش کر سکیں گے، وہیں ڈھیر ساری نیکیاں بھی کما لیں گے، یعنی آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ وزیر کی بات ختم ہوئی تو شاہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ اگر وہاں ایک سوئی بھی گر جاتی تو سب اس کی آواز سن لیتے۔ وزیر نے کہا، ہاں تو آج پہلے اپنا کلام کون سنائے گا؟ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے جنجش تک نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک درباری اٹھا اور بولا، میں نے بادشاہ سلامت کی شان میں بہت اچھا قصیدہ لکھا تھا، مگر بدقسمتی سے اسے گھر بھولایا ہوں۔ دوسرے نے کہا، رات بچوں نے ہی پیچھا نہیں چھوڑا، کچھ لکھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ غرض سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر سنا دیا۔ جب سب اپنی اپنی کہہ کر خاموش ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے گرج کر کہا، ہم تم سب کی چالاکیاں سمجھ گئے ہیں، تم سب لوگ ہمارے دربار سے نکل جاؤ، ہمیں ایسے مطلبی اور خود غرض درباریوں کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ سلامت کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھانے والے تمام درباری بہت شرمندہ ہوئے اور دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس روز کے بعد سے بادشاہ سلامت نے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لیا اور حکومت کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وہ روز دربار لگاتے تھے اور لوگوں کی شکایتیں سن کر ان کا ازالہ کرتے تھے۔ ان کی اس تبدیلی سے ملکہ اور وزیر بہت خوش تھے، اس لیے کہ بادشاہ سلامت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مطلب پرست خوشامدیوں سے بھی نجات مل گئی تھی۔ ملکہ کے دل میں وزیر کی عزت بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے احسان مند تھی کیونکہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے بادشاہ سلامت راہ راست پر آ گئے تھے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔